اللہ تعالیٰ نے جب پوری کائنات کو پیدا کیا تو اس نے انسان کو اپنی سب سے اہم مخلوقات میں شامل کیا۔ اللہ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے گڑھ کر اس میں اپنی روح پھونکی اور انہیں انسانیت کا پہلا پتا بنایا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس یعنی شیطان نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا حقدار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دونوں جنت میں آرام اور رحمت سے زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے انہیں جنت کی ہر نعمت کھانے اور استعمال کرنے کی اجازت دی، مگر ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا۔ شیطان، جو آدم علیہ السلام سے دشمنی رکھتا تھا، انہیں بہکانے کی کوشش میں لگ گیا۔ اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے اور موت کبھی نہیں آئے گی۔ انسان فطرت سے ہمیشہ رہنے اور امر ہونے کی خواہش رکھتا ہے، اسی لالچ میں آدم اور حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی ان کی صورت بدل گئی اور انہیں اپنے غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحمت نہ کرے گا تو ہم ضرور گھاٹے میں پڑنے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور اور رحم کرنے والا ہے۔ اس نے ان کی توبہ قبول کر لی، مگر سزا کے طور پر انہیں جنت سے اتار کر دھرتی پر بھیج دیا۔ یہیں سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، مگر شیطان ہمیشہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ